بزنس کرنے جاؤ گے، ہم جو پڑھیں گے وہ تمہیں سکھائیں گے، تم جو کماؤ گے آدھا ہم کو دو گے۔ اور جب کل ہوتا تو وہ بندہ جو آج بزنس کرنے گیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں سیکھتا، اور جو کل سیکھا تھا وہ آج دھندا کرنے جاتا، تو جو یہ سیکھتے وہ دوسرے والے کو سکھاتے، وہ جو کماتے وہ آدھا لا کے ان کو دیتے۔ اس طرح سے جو تعلیم کا پروگریس ہوا مکے اور مدینے کی سرزمین سے، صرف 23 ایئرز کے اندر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا۔ اس قلم کی اہمیت اور افادیت سمجھیے آپ۔ نون والقلم وما یسطرون، رب نے قلم کی قسم بیان فرمائی، بہت قیمتی ہے یہ۔ قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی چٹائی پٹائی کے آدمی ہیں، جو سب سے 3rd گریڈ کا بچہ ہوتا ہے جو کہیں مدرسے میں نہیں چلتا، ایک دم بدماش، پان، پوڑی، سگریٹ، تمباکو کھانے پینے والا، اچکا لفنگا، وہ لا کے اللہ ماشاءاللہ یہاں مدرسے، محتمم صاحب اس کو یہیں آپ ڈال لیجئے، یہ کہیں نہیں رکا ہے، آپ سنبھالیے اس کو۔ اس کے باوجود بھی او سامعین محترم کان کھول کے سن لو، اس مند بدھی کے بھشٹ ہوئی دل کی تختی پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ علماء لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں رہے، تم ڈھنگ کا سامان تو دو مدرسوں کو۔ آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مخدوم سمنا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شیخ علاء الحق پنڈوی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم نے میٹریل ہی دیا ایسے مدرسے میں۔ جو میٹریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے۔ ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں۔ مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولے میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے۔ جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیرآبادی بننے کو تیار ہیں۔ او مرغا مچھلی تیتر بٹیر قورمہ بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکثر ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تقریباً 80 ایئرز کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا، اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے تو یہ 80 گھنٹے کا تھا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے۔ اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے، جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانے زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائیں گی۔ پڑھیے۔ ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا،
2-3 सीढ़ी के ऊपर जाना हुआ, हजरत ने फरमाया आप तीसरी मंजिल पे आराम फरमाने के लिए लेके आए हैं ताकि आराम से आप सो लें। यहां सो लेंगे। 36 घंटा हो गए जागते हुए। इतने इतने सुराख है दीवार में, थूक थूक करके उस दीवार का सत्यानाश कर रखा है लोग। कुछ जिन्नात पान खाने आते हैं यहां पर। बड़े अदब से मैं असातिज़ा से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए पहले आप पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खाना पीना बंद कीजिए, तब आपके किरदार का असर इन बच्चों पे मुरतब होगा। कहीं कहीं जालियां लगी होती हैं ताकि मच्छर न तशरीफ लाने पाए अंदर। उन मदरसों में जाके देखा तो ऐसे सुराख करके यूं पिचकारी मारते हैं बेटे। मुझे बताइए ना यार, किसी कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको धब्बा नहीं मिलेगा दीवार पर। और जिस कौम में अत्तहारतो निस्फुल ईमान का पैगाम मुस्तफा ने दिया हो, जिस कौम में बच्चों को पढ़ाने वाले दाइयाने दीन ये हदीस पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते जबानें जो है माशाअल्लाह एकदम फ्री हो चुकी हैं, कागज भी क्लीन हो गया, कलम भी मुंडा हो गया है, उनके मदरसों में तो जाइए तो हजरत के बारगाह में इतना बड़ा उगलदान तशरीफ रखता है। यानी हरदम पान खाया ही रहते भाई साहब, खुदा के लिए रहम करो बंदों पे। बच्चे अपने बड़ों को देख करके रास्ता पकड़ते हैं ना यार। रब ने यूं ही थोड़ी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथी बनो। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत बुरों को भी अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। ये सिलेक्शन आप कीजिए कि आपने करना क्या है। हमने कुरान शरीफ को फातिहा की किताब बना लिया। हाँ, जैसे किसी का बाप मरा, किसी की अम्मा मरी ना, मोतबी साहब ये कुरान शरीफ हमारे अब्बा के नाम रख लीजिए और कल लड्डू ले आएंगे हम, और हमारे अब्बा की बख्शिश की दुआ करवा दीजिए बच्चों से। तेरे बाप की बख्शिश के लिए बच्चे पैदा हुए हैं। अगर बच्चे और मुदर्रिसीन इस काम के लिए आमादा ना हो तो बहुत जगह हमने ऐसे बेगैरत कमेटी वाले सदर सेक्रेटरी मर्दूदों को देखा है जो बेहया क्या करते हैं कि अगर फलाने का बाप मरा है तालीम बंद कर दो, पहले उसकी फातिहा लगवाओ। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया भर के इंसानों और कौमों को हिदायत का मैसेज देने के लिए आया है। उस दोस्ताने मोहतरम ने इसको लिख लिख के तावीज, हाँ इसको धो के पी लीजिएगा, तुम्हारी पेट का मर्ज ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। खुदा ना करे आप मरीज हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाएं, MBBS MD के पास, तो डॉक्टर आपको अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिख के दे, ये सुबह दवा खानी है, ये दोपहर को एक निहार मुंह एक नाश्ते के बाद, ये सोते वक्त खा लेनी है, ये शाम में खा लेनी है। आप उस नुस्खे को लाइए, एक बढ़िया सा बर्तन लीजिए और बढ़िया साफ पानी लीजिए, धुल करके उसी नुस्खे को सुबह भी पीजिए, शाम को पीजिए, दोपहर को पीजिए, ठीक हो जाएंगे। क्या लिखे हुए नुस्खे को पीने से शिफा मिलती है? ये कुरान का एजाज है, अलग स्पेशली बेटर है। लेकिन कुरान इसलिए नहीं आया कि उसे धो के पिया जाए, कुरान इसलिए आया है कि उसके फरमूदात को समझा जाए, सीखा जाए, उस पर अमल किया जाए।
قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا، مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے، پلاٹنگ کر رہی ہے، انترکش میں جا رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، معدنیات نکال رہی ہے، تانبا، سونا، پیدل، چاندی، جستا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاسلیٹ، ان کے باپ کے پاس علم تھا؟ یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے۔ آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کیپلر کتنا مائنڈڈ تھا، نیوٹن بڑا ہائی فائی دماغ کا آدمی تھا۔ او لوگوں، یہ وہ بدھو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کھائے ہوئے ٹکڑے کھائے ہیں۔ پڑھو اسلام کے ان لیڈروں کو۔ البیرونی کون تھا؟ ابن حیثم کون تھا؟ خوارزمی کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ پڑھو ماضی قریب کی اس ہستی کو، امام احمد رضا کو۔ کون تھا امام احمد رضا؟ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ آج تک اہل علم محو حیرت ہے، رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے کہ انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب بنائیں گے۔ دوسرا اس سے تھوڑا ہلکا پھلکا پیدا ہوا، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا پیدا ہوا، اس سے تھوڑا کالا پیلا تھا، انشاءاللہ اسے لائر بنائیں گے۔ چوتھا تھوڑا کالا کلوٹا پیدا ہو گیا، یا تھوڑا آڑا تیڑا پیدا ہوا، تھوڑا مند بدھی کا تھا، ایک چھوٹی آنکھ تھی ایک بڑی تھی، انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائیں گے۔ کیا توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں یار تعلیمات مصطفیٰ سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جب اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے نا، ماں 4 بجے جاگتی ہے، گڈو کی اماں۔ یہاں کوئی گڈو تو نہیں ہے؟ ہوں گے بھی، کیا میرا بگاڑ لیں گے؟ ماں 4 بجے جاگتی صبح میں، نہلانا، دھلانا، خوشبو لگانا، چکا چک بنانا، بڑھیا سے بشرٹ، ٹائی، پینٹ، شوز، ہاں، اور سرما ورما لگا کر کے، اور پھر دیسی گھی کا پراٹھا، آملیٹ، چاکلیٹ اور پلس پیسہ اس میں، بیٹے یہ کھا لینا، مدرسے میں پیسہ کھا استعمال کر لینا۔ اب اس کے بعد وہ گڈو کے پاپا کو جگاتی جو سو رہے ہوتے ہیں، ارے اٹھیے نا، ارے ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ وہی اٹھتا ہے، آنکھیں میچتا ہوا، بھر سے موٹر سائیکل اٹھا، بیٹا جا کر کے بچے کو سی آف کر کے آ گیا مدرسے گیٹ کے، اسکول کے گیٹ پہ۔ اور جب مدرسے کے بچے کی باری آتی ہے، نہ کرتا اس کا ڈھنگ کا ذرا، نہ پجامہ ٹھیک ہے اس کا، جوتا بھی پھٹا ہوا، اور یہ سن قرآن کا 4 برس پہلے کا تشریف لے گیا، 4 برس بعد کا پھٹ گیا، اور یہ دونوں نلی چالو ہے، یوں کرتا ہے تو پورا آر روڈ بن جاتا ہے آستین۔ پھر بھی 2 تھپڑ ماں اسے مار دیا، مولوی صاحب کا دماغ کھا کے 2 گھنٹہ کیا جا، چل فرصت ملی اب میں بیٹھ کے موبائل کو دیکھیں گی۔ او ہوا کی بیٹیو، تمہارا بھیجا کر خراب ہو گیا ہے، اس کا علاج کروا لو۔ تمہاری گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی۔
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन नहीं जानता है। मां के पेट से 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जब काजी हमीदुद्दीन रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए आए, पढ़ाना शुरू किया अली बा की तख्ती से। कहा नहीं यहां से नहीं। कहा फिर कहां से? अलहम्द से शुरू किया और 14 पारा जबानी एक बैठक में पहली दरसगाह में सुनाया। पूछा बेटे कहां पढ़ा है? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब वो पढ़ती थी मैं पेट में सुनता रहता था, मैंने सुन सुन करके पेट में 14 पारे याद किए। यही जवाब सरकार गौसे पाक ने भी दिया था कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं जाती थी, मैंने माँ के पेट में रहते हुए 18 पारे याद किए। आज तो साइंस भी इस बात को वेरीफाई करती है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरतब होता है। यूं नहीं मानते हैं आप? एग्जाम्पल पेश करूं, बिल्कुल 7 महीने 8 महीने 9 महीने का बच्चा, आप जिसको बैठना आता हो बिठा दीजिए उसको और म्यूजिक चालू कीजिए, उस म्यूजिक के धुन पर आप उसे गौर कीजिए, वो यूं यूं करता है। कहां सीखा उसने? कहां सीखा ये? पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा, उन गुड्डू की अम्मा के हाथ में रहता है, नाच देखना, गाने सुनना, फिल्म दुनिया के नचनियों की नंगी तस्वीरें देखना, बेहयाक लोगों के अदाकारों और कल्चरों को पढ़ना और देखना और सुनना। अगर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए, गवैये, गुंडे, मवाली नहीं बनेंगे तो क्या अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे? सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद होती है। इसलिए ओ कौम की बच्चियों, माओ, बहनों, अपनी गोद पाकीज़ा कर लो। आज बहुत जरूरत है इस मिल्लत को। भले अब्दुल कादिर जिलानी ना हो, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी तो हो। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कल तक हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे बच्चों को, उनकी ये सोच होती थी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बच्चा जब पढ़ के कहीं जाता था तो लोग कहते थे यार ये इसका उस्ताद कितना अच्छा होगा। इल्ला माशाल्लाह आज की तारीख में हालात ये हैं, उस्ताद साहब जो है ना, वो बच्चों को मार मार के 10-5 रुपए बेचारा पाता है ना घर से, यार पान लेके आ जा, या समोसा लेके आ जा, तो घर से लाया था खुद खाने के लिए, हजरत ही खा गए। मैं मुशाहदा पेश करता हूं, मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। कई दोस्तों के घर में जाना हुआ, उन्होंने ये हजरत ये हमारी बेटी कनीज फातिमा है ना, इसे कम से कम 25 गाने तो ज़बानी याद है और इतना प्यारा डांस करती है, बहुत प्यारा डांस करती है। मैंने कहा कलमे कितने याद है? हाँ वो तो इंशाल्लाह सिखाएंगे हजरत, सिखाएंगे। कब सिखाएगा? मरने के बाद। अगर आप ये तवक्को रखते कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दहलीज से आपके बच्चों को दीन की शिक्षा दी जाएगी तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अभी एक इक्तबास में पढ़ रहा था, एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी पढ़ाने के लिए आई, वो भी क्या दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ईसाई थी। पहले दिन इंटर किया उसने क्लासरूम में, तो बच्चे ज्यादा मुसलमान थे। उसने कहा बच्चों मैं एक ईसाई मजहब की औरत हूं, इस्लाम की कट्टर दुश्मन और मुसलमानों की, मगर ये मेरा पेशा है, मैं तुम्हें दीनियात की तालीम देने आई हूं। क्या तवक्को रखते हैं आपकी जो औलाद है उसको, वो लेडी जो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मन है, वो आपके बच्चों को इस्लाम और दीनियात की तालीम देगी?
ایک ویڈیو بھی دیکھی ہم نے، کچھ اسٹوڈنٹ اسکول کالج کے تھے جو مصر گئے اور فرعون مصر کو دیکھنے کے لیے ان کے شوق تھے. فرعون کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے مصر کے میوزیم میں، تو وہ مسلمانوں کے بچے وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے. جس قوم کے بچوں کو یہ پتہ نہ ہو فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے، اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا یارو؟ سوچیے اور 100 بار سوچیے. اور ہاں، ادب کے ساتھ اساتذہ سے ہم نے دیکھا ہے کانوینٹ اسکولوں میں جب بچے پرویش کرتے ہیں نا، ایڈمیشن لینے آتے ہیں، تو خوبصورت لڑکیاں ابھی غیر شادی شدہ اچھے کپڑے پہن کر کے سج دھج کر کے چاکلیٹ کی ٹرے لے کے کھڑی رہتی ہیں. ویلکم مائی سن، ویلکم مائی سن. پیار کرتی ہیں بچوں کو، گود میں لے کے انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں. بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے. اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا. اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں. سلام ہوئی نہیں اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے. سلام ہونے کے بعد تیری لے مار اور دیر میں آؤ. او لوگو، رحم کرو ان بچوں پر. یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار. انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ. آپ یہ بھی کہہ سکتے نا، آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں. وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ. لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں. آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے. 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے. کیا ہے یار؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے. آپ پیار دیجئے نا. ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے. تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو. پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا، اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو. اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں. تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کبڈی کھیلتے ہیں. یہ مسئلہ کہاں سے ہم نے نکال دیا کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو قطع صف واقع ہو جائے گی؟ پھر ہمارے نبی نے کیوں تعلیم فرمائی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے؟ کیوں تعلیم فرمائی؟ کم از کم ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے. اگر بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی بچے بھاگ گئے، تو اتنا زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں، تھوڑا اس طرف والا پیر پھیلا لے، تھوڑا ادھر والا پھیلا لے، جگہ ختم ہو گئی. لیکن جب وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے نا تو وہ سیکھیں گے، اور بھاگ کے سب پیچھے چلے گئے نا تو کچھ نہیں سیکھیں گے. ترکی میں جا کے دیکھیے نا، باضابطہ امام صاحب کبھی کبھی جو ہے نا وہ مرغا بن جاتے ہیں اور عام بچے ان کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں اور امام صاحب اس کو گھماتے ہیں پوری مسجد میں. تو ہمارے بچوں کو کچھ ڈھنگ کی تعلیم کہیں پر دی جانے کی ایسی کوئی ہم نے سوچ کم ہی دیکھی ہے. بس ٹھیک ہے، کچھ تو شروع پڑھو چاہے نہ پڑھو، تنخواہ تو ہم کو ملتی ہے، یہ اور لو.
پڑھو چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کو تو تنخواہ ملتی ہی ہے۔ کہاں گئے کل کے وہ مدرسین جو بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے انہیں تعلیم دیتے تھے، پیار سے، محبت سے؟ نہیں سنا نا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت سرکار محدث اعظم ہند کی باضابطہ طور پر ان کا وظیفہ متعین کیا، اپنے جیب خاص سے انہوں پڑھاتے تھے نا، 5 روپے اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا۔ جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند پہنچے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا وظیفہ جو متعین کیا تھا اپنی جیب خاص سے۔ یہ سوچ ہماری ختم کیوں ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا سلیکشن کیجئے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ اچھوں کی صحبت بروں کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الناس علی دین خلیلہم فلینظر احدکم من یخالل۔ لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستوں کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں، اچھے دوست بناؤ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی جوا نہیں کھیلتا نا، کہ جواریوں کے پاس کھڑا ہو گیا نا، تو لوگ کیا کہیں، یہ جواری ہے، جواری ہے۔ کوئی شراب نہیں پیتا ہے نا، شراب کے اڈے کے آس پاس مڈلا رہا ہوتا ہے نا، کچھ گڑبڑ تو ہے، یہ شراب پینے کے چکر میں ہے۔ تو اگر بروں کی صحبت یا بروں کے اڈے کے پاس گزرنے، رہنے، آنے جانے سے لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اگر آپ مدرسوں اور مسجد کے قریب رہیں گے، اچھوں کے قریب رہیں گے، تب بھی تو آدمی کی سوچ بنے گی، یار اچھا آدمی ہے۔ سوچ بدلیے، فکر چینج کیجیے۔ حضرت مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شیر کا بچہ تھا جو ایک گلریا کو مل گیا، جو بکریاں چراتا تھا۔ بہت ساری بکریاں اس کے پاس تھی، بھیڑیں تھیں، ان کو چراتا تھا وہ مل گیا بچپن میں۔ تو اس شیر کے بچے کو اسی بکریوں کے ریوڑ میں اس نے ڈال دیا، وہ اسی میں پلتا رہا، جیسے بکریاں میں کرتی تو ویسے شیر بھی میں کرتا، گھاس پھوس کھانے لگا۔ وہ جب وہ جوان ہو گیا، دودھ پی کر کے، کھا پی کر کے ایک دم مشٹنڈا ہو گیا، تو ایک دن چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ندی کے کنارے پانی پلانے گیا۔ اس سائیڈ میں بکریاں پانی پینے کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے تھیں، اسی کے بیچ میں شیر مہودے بھی جلوہ فرما تھے، وہ پی رہے تھے پانی۔ اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا شیر ببر پانی پی رہا تھا، جنگل کے سائیڈ میں اس طرح جو ندی کنارہ تھا۔ تو اس جنگل کے شیر نے، جو شیر ببر تھا، اس نے اپنی برادری کا ایک کنڈیڈیٹ بکریوں کے بیچ میں دیکھا، تو اس کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی، تو اس نے یوں دیکھا، ارے میری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے، میں تو بکری نہیں ہوں، میں تو بھیڑ نہیں ہوں۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کو احساس دلایا کہ تو شیر کا بچہ ہے، شیر کا، بھیڑ بکری کا نہیں۔ جب احساس اس کا زندہ ہوا، ایک جھپٹے میں ایک کو ادھر دبوچا، ایک کو ادھر دبوچا، 2 بکری کا کام تمام کر دیا۔ ہمارا احساس مردہ ہو گیا، ہم بھول گئے کہ ہم میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد ہیں، ہم بھول گئے احد کے پہلوانوں کی اولاد ہم ہیں، ہم بھول گئے حنین خندق کی اولاد ہم ہیں، ہم بھول گئے جنہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت کیسر و کسرا کو دھول چاٹنے کے لیے مجبور کر دیا، ہم ان کی نسلیں، اس لیے کہ ہم گھاس اور پھوس کھانے والوں کے بیچ میں زمانے سے رہ رہے تھے، ہم کو پتہ نہ چلا ہم اولاد کس کی ہے۔ احساس زندہ کیجئے، آپ کس کی اولاد ہے اور آپ کا مقام کیا تھا کل، اور آج آپ کیا ہیں۔
اپنے بچوں کے لیے اچھے اتالیق مقرر کیجیے، اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کی صحبت کا انتظار کریں، اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان رکھو، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو، ان کے چیٹس کو چیک کرتے رہو۔ جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ سے موبائل چھپانے لگیں چلاتے چلاتے، آپ سمجھ جائیں یہ رانگ نمبر جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، کم سے کم 20 سال تک کسی نوجوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ بلا آئی ہمارے سامنے جس نے اخلاق اتنی بگاڑ دیے، انسان نہ رہا، جانور بن گیا۔ جتنی فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی آج کی تاریخ میں معرض وجود بھی آئی ہے، ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر، جنہوں نے جانے انجانے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری دنیا پر اپنی بے حیائی کو تھوپ کر کے آج وہ بیٹے چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اس لیے وہ ماں، بچیوں، اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر دھیان دو۔ یہ دیکھو بچی آپ کی کہاں جا رہی، اس کی سہیلی کون ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں۔ آپ اگر بچے کے باپ ہیں تو اپنے بچوں کو آپ دیکھیں، اس کا دوست کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے، آوارہ تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، بدماش تو نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں بچوں کو پیدا کرتے ہو؟ اگر یہی کرنا ہے تو پیدا کر کے کسی اناتھ آشرم میں چھوڑ کے آ جاؤ، اگر تمہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے۔ تربیت کرو اپنی اولاد کی، ایسا ماحول فراہم کیجئے بچوں اور بچیوں کے لیے جہاں پر بچی کنیز فاطمہ بننے کا حوصلہ پیدا کرے، جہاں پر بچہ آپ کا غلام حسین بننے کا حوصلہ پیدا کرے۔ اس سے پہلے کہ کوئی برا بد کردار دوست آپ کے دوست بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر بے غیرتی، لوٹ مار، بے حیائی، بدتمیزی، برائی کی تحریر لکھے، آپ اپنے بچوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بچی آپ کی کسی گرل فرینڈ کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی تہذیب چھوڑتی بھی دکھے، اپنی بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر یہ احساس کی تحریر لکھ دو کہ تم فاطمہ زہرا کی کنیز۔ ہمیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر عورت ذمہ دار ہونی چاہیے، ہر باپ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ تھا وہ تو سب کھو چکے ہیں، جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہونے پائیں۔ شاہ جہاں کا نام سنا آپ نے، جس نے تاج محل بنایا ہے، شاہ جہاں بادشاہ۔ اورنگزیب عالمگیر کی جب رسم بسم اللہ خوانی کرنے کی باری آئی، پڑھنے کی باری آئی، تو شاہ جہاں بادشاہ نے پورے ملک میں ہرکارے بھجوائے، ایسا بہترین ٹیوٹر اتالیق تلاش کیا جائے جو بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا۔ اکھنڈ بھارت میں بندے ڈھونڈنے جانے لگے، ڈھونڈتے 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 امیٹھی میں حضرت ملا احمد جیون پر نظر جا کے ٹکی کہ یہ مولانا ٹھیک ہے اور یہ بادشاہ کے شہزادے کو پڑھا دیں گے، تو جاؤ بلا کے لاؤ۔ جب بلانے والا آیا کہ مہودے جی، حضرت مولانا ملا احمد جیون صاحب آپ کو بادشاہ اس وقت بلا رہے ہیں۔ آج کا کوئی مولانا ہوتا، حضرت صاحب ہوتے، کوئی صاحب قبلہ کعبہ ہوتے نا، ننگے پیر بھاگ کے جاتے، ننگے پیر۔ ہاں، ایک ایم ایل اے کے بلانے پہ لوگ پگلا جاتے ہیں، فوٹو کھینچوا لیں گے، اس کا ایلبم بنائیں گے۔ دیکھیے نا مہاپور کے ساتھ میرا فوٹو کیسا لگتا ہے؟ اسی چکر میں کتنے لوگ جی رہے ہیں، فوٹو کھینچا کے ایلبم بنائے ہوئے۔ حضرت ملا احمد جیون نے کہا، او بھائی صاحب جائیے بادشاہ سے کہہ دیجئے
مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، بادشاہ کو غرض ہے تو چل کے میرے پاس آئے۔ ایسے بھی علماء تھے اس زمین پر، جا کے بول دو شاہجہاں سے مجھے بادشاہ سے کچھ لینے دینا نہیں، اس کو کہہ دو اس کو غرض ہے وہ میرے پاس چل کے آئے۔ گیا اس ہرکارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا خطرناک مولانا سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کہا اس نے تو ایسا کہا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں۔ کہا بولو تو صحیح۔ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو غرض ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے۔ تو بادشاہ بے وقوف نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا بات تو سچی انہوں نے کری، غرض تو ہم کو ہے نا ان کے پاس جانے کی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جا کے ان سے کہہ دینا ہمارے بچے کو اورنگزیب کو پڑھائیں، اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں۔ وہ پھر آیا ہر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے۔ کہا سن لو، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر گیا ادھر، کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ بولو پڑھانے کے لیے۔ حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے۔ تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے، آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے، کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے میں اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا شاہجہاں کے دربار میں۔ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا، ایک مولوی کی حیثیت یہ، اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائے۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا، آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا دینا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری ملا حسن، اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو جی۔ تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا۔ گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی، اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو۔ آج
اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دے نا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں، تیرے باپ کا کھاتا ہے میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسہ میں۔ علم کو فروغ دیجیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے۔ تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ، 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ آج دنیا پریشان، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک۔ او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے۔ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے، یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے۔ تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں، کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے، وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے، بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں۔ لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز چلتے ہیں، کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں، جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے، ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے، 3 لاٹھی لے کے آئیں گے، 4 چھتری لے کے آئیں گے۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ایسا بھی حادثہ پیش آیا، ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے، ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے، ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں، تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا، تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ، پھر اس پہ، کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس، تو دونوں میں اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے، ہم استنجا تو کر لیں۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ کر لیجیے۔ یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا، دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار۔ یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا، ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں، اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے، یہاں کا پانی اس دریا میں، اس تالاب کا پانی اس ندی میں کندھے پہ لٹکائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایم ایل اے، ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے، ہم بھی منسٹر، ہمارا بیٹا بھی منسٹر، ساروں کے لندن، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں پورے دیش کے کام پہ لگا دیا ہے، لڑتے رہو خبیثوں، مرتے رہو۔
जिस कौम की नौजवान जनरेशन डगर से बहक जाए उस कौम का सदियों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है, अंधेरमय हो जाता है। इसलिए बेदार कौमें जो है ना, होशियार कौमें अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए कि किसी भी कौम की बैकबोन की हैसियत उस कौम का नौजवान तबका होता है, रीढ़ की हड्डी। हमारे यहां इस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये समझते हैं कि ये मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती ये सब पागल है। और मुफ्ती, मौलाना, हाफिज जिस क्या समझते हैं, ये जितने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं ये सब पागल हैं। जबकि मैं समझता हूं कि दोनों पगला गए। मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम लॉयर, मुस्लिम इंजीनियर, मौलाना, हाफिज जी, कारी साहब, हजरत हुजूर सब, ये दोनों पगला गए हैं। काश कंप्रोमाइज करके, आप डॉक्टर है ना, बहैसियत डॉक्टर आपने अपनी मुस्लिम कौम के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं ये सोचिए। लॉयर हैं, बहैसियत लॉयर आपने क्या काम किया है अपनी कौम के लिए। इंजीनियर हैं, बहैसियत इंजीनियर आपने क्या काम किया अपने कौम के लिए। ताजिर हैं, बहैसियत ताजिर आपने क्या काम के लिए अपने कौम के लिए। पीर साहब सोचे, बहैसियत पीर मैंने अपनी कौम के लिए काम क्या किया। खतीब, मौलाना, कारी, किबला, हाफिज ये सोचे मैंने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। जिन्होंने काम किया था वो आज राज कर रहे हैं, और जो धोखे में थे और अब तक हैं वो कहते हैं यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस ऑफिस में जाओ, वो भगाता उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, हमारी फाइल घूमती रहती है, कोई नहीं सुनेगा। आप खुद की नहीं सुनते हैं ना, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये माशाल्लाह हरा, गुलाबी, सफेदा, काला, बहुत सारे, गालिबन 40 बच्चे फारिग हो रहे हैं। फाजिल, आलिम, कारी, हाफिज वगैरह वगैरह। ये आपके ताउन का एक समरा होता है जो ये दर्शाता है कि हमने आपके पैसों का मिसयूज नहीं किया है। ये देख रही हैं, मौलवी चंदा भी करे, मदरसा भी संभाले, बच्चों को पढ़ाए भी। तो कमेटी सोचती पैसा चंदा करके लाओ, हमको दे दो, हम राज करेंगे। जब तनख्वाह की बारी आए तो कम से कम मुदर्रिस हमारे दरवाजे पे तो आए कि मौलाना साहब उस सेठवा के यहां आए थे। ओ सठियाए हुए सेठो, अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसका इलाज करवा लो। आलिमों का अपना एक वकार है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता है। आलिमों को घर की कनीज और लौंडी और गुलाम समझना बंद कर दो। ये अल्लाह की तरफ से रसूल के दीन के सिपाही हैं, कदर कीजिए इनकी, रहम करो अपने हालात पर, तवज्जो दीजिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है या मैं ऐसे चिल्ला रहा हूं? अच्छा, मुझे इस बात का भी शौक नहीं कि आइंदा मुझे फिर आप बुलाइए। कतई तौर पर ये शौक मुझको चर्राता ही नहीं है। मैं किसी को खुश करने की तकरीर नहीं करता हूं, साफ सीधी बात है। मेरा अल्लाह मुझसे खुश, मेरा रसूल मुझसे खुश, ये बहुत बड़ी दौलत और नेमत है। इसलिए मदरसों पे ध्यान दीजिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर मदरसों पे है। वो इसकी चटाई में बम ढूंढने आते हैं, जहां के लोटे टूटे हुए हैं, टूटियां सलामत नहीं है, बाथरूम में पल्ले नहीं लगे हजरत। एक जगह गया यूपी में तकरीर करने के लिए, अंदर जब बैठ गया तब मुझे एहसास हुआ इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैरियत से कोई तशरीफ नहीं लाया। तो इतनी दुर्दशा हमारे मदरसों की है, फिर भी हमारे देशवासी जो है
یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں. ارے شکر مناؤ, انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا, تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے. ہاں, یہیں کے پڑھنے والوں نے, جو چٹائی پٹائی کے مدرسے نا, اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی, مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی. کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟ علامہ رضا علی کون تھا؟ یہ وہ ہمارے دین کے انمول رتن اور سپاہی تھے, جن کے کاندھوں پر دیش کے آزادی کا بوجھ رکھا گیا تھا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ تن کے گورے من کے کالوں نے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو کر کے, اور بڑی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں یہ لوگ تاکہ ہندوستان کو ہم اور لوٹتے رہیں. مگر جو بگل بجایا تھا مدرسے کے مولانا لوگوں نے, مفتیوں نے, علامہ لوگوں نے, اس کی صدا کشمیر سے کنیا کماری تک ایسی گونجی, ایک بھی نفر نہیں بچا دیش کے نقشے پہ. یہی مدرسوں کی دین ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ہمیں کام تو کرنے دیا جائے یار, ہمیں آپ کم از کم کوآپریٹ کیجئے. ہم آج بھی ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے. نہ چائنا کی ہمت ہے کہ ہمارے دیش کو آنکھ دکھا سکے, اور نہ ہی پاکستان کی جرت ہے کہ ہمیں لال پیلی آنکھیں دکھا سکے. ہمیں کام کرنے دی. چلتے چلتے جوانوں, آپ سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے. تھوڑا محنت کیجئے, روز صبح دوڑا کیجئے 10 کلومیٹر تک, 15 کلومیٹر تک, 20 کلومیٹر تک, اور کم از کم باڈی بلڈر بنیے یار. اس پہ تو کوئی لائسنس تو لینا نہیں رہتا ہے. ہم روز چلتے تو دیکھتے ہیں رات میں 3 بجے 2 بجے سے لے کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں, لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں. افسوس یہ کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, لوگ دوڑ رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر دیش کی حفاظت کے لیے بھی یہ کام آئے گا, اور ضرورت پڑنے پر ڈیفینس سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا. اگر آپ پر بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کی پنجے مروڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہمارا جوان 14-15 سال کا ہوتا ہے, اتنی پوڑیاں کھاتا ہے, پورا منہ اس مردود کا اگلدار بن جاتا ہے. ہاں, یہ سوکھ جیسے آم کا جوس نہیں نکال لیتے ہیں. مودی جی سے پوچھا نہیں تھا کسی پترکار نے, آپ آم کیسے کھاتے؟ چوس کے کھاتے کہ کاٹ کے کھاتے؟ تو آم چوسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہمارے نوجوان جوان ہونے سے پہلے جوس نکل گیا ان کا. ایسے بیٹھے بیٹھے ایک تھپڑ مار دو تو آنکھیں پترا جائے ان کی. کھانا کھائیے وقت پر, سوئیے ٹائم پر, وقت پہ جاگیے, عشاء پڑھ لیجئے نماز, بس 10 بجے تک آرام فرما لیجئے. صبح اٹھیے, فجر کی نماز پڑھیے. اللہ کے فرشتے روزی صبح لے کے آتے ہیں, اللہ کے رزق کا احترام کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے روشن دان تک کوئی بات پہنچی ہے, تسلیم کر لیجئے گا. اور نہ یہ کل جو ہے محبت کی دکان انشاءاللہ رانچی کے پاس لگاؤں گا میں. آج بس اتنا ہی. آپ نے مجھے اتنی دیر تک جھیلا, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ سلامت رکھے مدرسین کو, طلباء کو. اور یاد رکھیں مدرسے کی ترقی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے جب مدرسین اور کمیٹی دونوں مخلص بن کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایک مقصد کے لیے کام کریں. انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا. یاد رکھیں جو بنیاد میں اینٹیں لگتی ہیں ان کا کوئی آؤٹ لک نہیں ہوتا ہے, کوئی لوکیشن نہیں ہوتا ہے, لیکن 10-20 منزلہ عمارت جو کھڑی ہوتی ہے نا اسی بنیاد کی اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے او کمیٹی کے لوگوں, اگر کسی کو دماغ کا مرض ہو گیا ہو کہ میں تو صدر ہوں, میں تو گدر ہوں, میں تو سیکریٹری ہوں, میرا کیا ہے, تو اپنی اوقات مت بھولو, بنیاد کی اینٹ بنو, کچھ کر کے مرو, تاکہ لوگ یاد رکھیں قیامت تک اس مدرسے میں کیسے لوگوں نے اپنے خون پسینے کو اس پہ ڈالا تھا.